ہائے ہیلو السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک ویڈیو کرنے جا رہے ہیں فرعون کی، جو خانہ کعبہ میں فرعون کی ممی کو لایا۔ یہودیوں نے معجزہ دیکھنا چاہا، سعودی بادشاہ نے اجازت دی، فرعون کو کعبہ کے سامنے لے کر گئے تو کیا معجزہ ہوا، دیکھ کر سارے کافر سجدے میں گر گئے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، بہت ہی نالج والی ویڈیو ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بھی کچھ حاصل کریں ویڈیو سے۔ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں، آپ بھی اپنی کمنٹ دیں، سبسکرائب کریں، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ محترم ساتھیو، یہودیوں کی جانب سے ایک بڑی سازش سامنے آئی۔ نہ جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، کون سی سازشیں وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں سعودی بادشاہ سے رابطہ کیا اور فرعون کی لاش کو مکہ لے کر آنے کی درخواست پیش کی کہ وہ کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی بادشاہ نے کافروں کی سازش کو بھانپتے ہوئے سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بڑے یقین کے ساتھ انہیں اجازت دے دی۔ یہودی چاہ رہے تھے کہ وہ فرعون کی ممی کو لے کر جائیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ یہ فرعون نہیں ہے، بلکہ فرعون سمجھا جا رہا ہے، کوئی اور ہے۔ جب وہ فرعون کی ممی کو خانہ کعبہ لے کر گئے تو دوستو، وہاں جب فرعون کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا گیا تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھانا ہے اور بتانا ہے۔ اور یہ معجزہ دیکھ کر دوستو یقین جانیے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد وہ سارے یہودی کافر سجدے میں گر گئے۔ مگر اس بارے میں سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل معجزہ ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اور ہمیں یقین ہے دوستوں کہ خانہ کعبہ کا نام سنتے ہی آپ سب نے ہماری اس ویڈیو کو لائک تو کر دیا ہوگا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سن 1991 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ دوستو، سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر میں اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ دوستو، وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔
ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ دوستو، سن 1971 میں مصر کے ایک شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1991 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے ایک مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ دوستو، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ دوستو، اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1992 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ دوستو، فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریح اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اب اس کے بعد یہودی کہاں رک سکتے ہیں؟ دوستو، جہاں وہ صدیوں سے مسلمان بلکہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے سب کے خلاف سازشوں، ان کو تکلیفیں دینے، ان کو قتل کرنے میں لگے رہے ہیں، وہ اب بھی کہاں رک سکتے تھے؟ اس رپورٹ کو بھی وہ غلط ثابت کرنے کے لیے کوششوں میں لگے رہے کہ قرآن پاک کی بات غلط کر دیں، اور ایک سازش کے تحت انہوں نے فرعون کی ممی کو سعودیہ لے جانے کی اجازت مانگی۔
ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ میں اس کافر کی ممی جو خود اپنے دور میں اپنی زندگی میں خدائی کا دعوے دار رہا ہے لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کی لاش پر کوئی اثر ڈالتا ہے اور اس کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے یا نہیں، اور اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو کل کو ہم کہنے والے بنیں گے کہ یہ فرعون کی لاش ہی نہیں، وگرنہ اللہ اپنے گھر اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ سو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو اس پلان میں بھی شامل کیا اور منہ مانگی ان کو رقم بھی دی۔ مختصراً یہ کہ دوستو وہ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں لے کر خانہ کعبہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر انہوں نے جیسے ہی فرعون کی ممی کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا تو کفن پر بہت ساری لاتعداد چونٹیاں نمودار ہو گئیں، اور کفن کے اندر دیکھا گیا تو فرعون کے جسم سے لاتعداد عجیب و غریب چونٹیاں دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کو ہٹانے کی کوشش کرنے والے کے ہاتھوں پر چڑھ گئیں اور کاٹنے لگیں، جس کے باعث انہوں نے لاش اٹھا کر فوری وہاں سے دوڑ لگا دی۔ باہر آتے ہی یہ سب غائب ہو چکا تھا اور ممی ویسے کی ویسی تھی۔ یہ سب معاملہ دیکھ کر وہ جتنے لوگ تھے خوفزدہ ہو گئے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ سب ہمیں سعودی میڈیا کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں سے تو کوئی بعید نہیں، وہ تو صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آئے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے اپناتے رہے ہیں، اور اس جدید دور میں بھی وہ مسلمان نوجوانوں کے ذہن میں اسلام اور قرآن پاک کو لے کر عجیب و غریب شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ایسی بکواسیات سے آپ کو بھرا دکھے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں گے۔ جاتے جاتے پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل موزہ ٹی وی سبسکرائب کر رکھا ہے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ یہ تھی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ، اور ان کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں لایا گیا، پھر یہ معجزہ ہوا۔ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے گستاخ کو؟ تو یہ تھی ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ آپ کو کیسے لگی؟ آپ کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔